بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، 61 ہجری محرم الحرام 2 تاریخ جمعرات کا دن تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وسیع و عرض میدان میں پہنچے۔ حور کے سپاہیوں نے راستہ روک لیا اور کہا بس یہیں ٹھہر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں ہے۔ امام نے پوچھا اس جگہ کا کیا نام ہے؟ بتایا گیا اس جگہ کا نام کربلا ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا، کربلا کی یہی منزل ہے، یہ رنج و عالم کا مقام ہے۔ پھر فرمایا اللہ ہم کربلا سے تیری پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ ٹھہر جاؤ، یہی ہمارے بٹھانے کی جگہ ہے، اسی مقام پر ہمارا خون بہایا جائے گا۔ اسی جگہ کی خبر مجھے دی گئی تھی۔ حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میدان کربلا کے بارے میں یہ الفاظ سن کر آپ کے صاحبزادے جناب علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا ابا جان، آپ نے یہ کیا بات فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹا، ایک مرتبہ صفین کی طرف جاتے ہوئے تمہارے دادا جان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی مقام پر ٹھہرے تھے اور میرے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں پر سر رکھ کر کچھ دیر کے لیے سوئے تھے۔ میں آپ کے سرانے کھڑا تھا، اچانک بیدار ہوئے تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ بھائی جان نے عبیدہ ہونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا میں نے ابھی خواب میں حسین کو اسی جگہ خون کے دریا میں ڈوبتے، ہاتھ پاؤں مارتے اور فریاد کرتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اس کی فریاد کوئی نہیں سنتا۔ پھر مجھ سے فرمایا بیٹا، جب اس مقام پر تیرے ساتھ یہ واقعہ عظیم پیش آئے گا تو اس وقت تو کیا کرے گا؟ تو میں نے کہا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے صبر کروں گا۔ ارشاد فرمایا بیٹا ایسا ہی کرنا، کیونکہ صبر کرنے کا اجر بے حساب ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ جب کربلا میں ٹھہر گیا تو حور نے فوری طور پر اس کی اطلاع ابن زیاد تک پہنچا دی اور پوچھا کہ اس بارے میں مزید کیا حکم ہے۔ اس سے پہلے بھی ابن زیاد کے جاسوسوں نے اسے یہ خبر پہنچا دی تھی کہ حور نے حسین کے ساتھ کوئی سختی کا معاملہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے نمازیں بھی حسین کی امامت میں پڑھی ہیں۔ ابن زیاد کو حور کا یہ عمل پسند نہ آیا، مگر اس نے موقع کی نزاکت کے پیش نظر حور سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کی۔ اب جب کہ حور کے بھیجے ہوئے قاصد نے اس کو تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے حور کا پیغام دیا تو اس نے چلاکی سے کام لیتے ہوئے یہ مناسب خیال کیا کہ کسی اور کی کمان میں مزید لشکر کربلا کی طرف بھیجا جائے۔ اس طرح کا اہتمام اس نے اس خدشے کے پیش نظر کیا کہ اگر جناب حور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی قسم کی رعایت دینا بھی چاہے تو اس کے لیے ممکن نہ ہو سکے اور اس کے حکم کی سختی سے تعمیل ہو۔ ابن زیاد نے اس معاملے میں غور کے لیے اپنے قابل اعتماد سرکردہ ساتھیوں سے مشورہ کیا اور ان سے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ امام حسین کے مقابلے میں کسی کو بھیجوں، لہٰذا اس کام کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ جو اپنے آپ کو اس کام کے لیے پیش کرے گا میں اس کو اس کے پسند کی کسی بھی عراقی شہر کی حکومت یزید ابن معاویہ سے دلواؤں گا۔ ابن زیاد کی اس بات پر کسی نے کوئی جواب نہ دیا۔ 3 مرتبہ اس نے اپنی بات دہرائی مگر کوئی بھی اس کام کے لیے تیار نہ ہوا۔ ابن زیاد جانتا تھا کہ وہ انتہائی مشکل کام تھا، کوئی بھی تیار نہیں ہوا، اسی لیے اس نے حکومت دینے کا لالچ دیا تھا کہ اس لالچ کی وجہ سے بہت سے لوگ تیار ہو جائیں گے۔ جب کسی نے حامی نہ بھری تو اس نے اس کام کو عمر بن سعد کے سپرد کرنے کے حوالے سے سوچا۔ ان دنوں ایران میں کردوں نے بغاوت کر رکھی تھی۔ اس بغاوت کے خاتمے کے لیے ابن زیاد نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدبخت بیٹے عمر بن سعد کو 4000 لشکر کی کمان دے کر ایران کی طرف روانہ کیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابی سعد کو رقیہ کی حکمرانی کا فرمان بھی دیا تھا۔ ابن سعد اپنے لشکر کے ہمراہ بھی مقام حمامی تک ہی پہنچا تھا کہ اسے ابن زیاد کا حکم نامہ ملا کہ فوری طور پر اسی مقام سے واپس آ جاؤ۔ ابن سعد واپس آیا تو ابن زیاد نے اسے حکم دیا کہ پہلے حسین ابن علی کے معاملے کو نپٹانا ضروری ہے، لہٰذا آپ اس مہم کو سر کرو، اس کے بعد ایران کی طرف پیش قدمی کرنا۔ ابن زیاد کا یہ حکم سن کر ابن سعد سوچ میں پڑ گیا، کیونکہ وہ خوب اچھی طرح جانتا تھا کہ امام حسین نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور ان کے ساتھ جنگ کرنا گویا اپنی آخرت کو برباد کرنے کے باعث ہے اور اپنے آپ کو جہنم میں ڈالنے کا باعث ہے۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد اس نے ابن زیاد سے کہا کہ مجھے اس کام سے دور ہی رکھیے،
تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ ابن زیاد نے کہا اگر تم حسین ابن علی کے مقابلے میں نہیں جاتے تو پھر تمہارے نام رکی حکومت کا جو فرمان لکھا گیا ہے اسے واپس کر دو۔ ابن سعد نے اس معاملے پر غور کرنے کے لیے ایک دن کی مہلت مانگ لی۔ آخر اس نے سوچ بچار کے بعد دنیا کی حکومت کی لالچ میں آخرت پر دنیا کو ترجیح دے دی اور امام حسین کے مقابلے کے لیے حامی بھر لی، اور جس لشکر کے ساتھ وہ ایران کی مہم پر روانہ ہوا تھا اسی 4000 کے لشکر کو ساتھ لے کر 3 محرم سن 61 ہجری کو میدان کربلا پہنچ گیا۔ اس کے بعد مزید لشکر بھی اس کے پاس روانہ کیے گئے اور اس کی کمان میں 22,000 کا لشکر اکٹھا ہو گیا۔ ایک اور روایات میں آتا ہے کہ ابن سعد نے ابن زیاد سے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کا بھلا کرے کہ آپ نے مجھے خدمت کا موقع دیا، میرے نام کا فرمان لکھ دیا جس کا علم سب کو ہے، پھر اب آپ نے جو فیصلہ کیا ہے اس کے حکم کو نافذ کیجیے، اور یہ جو اشراف کوفہ کا لشکر ہے اس پر کسی ایسے جنگجو اور دلیر شخص کو مقرر کر دیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، لیکن مجھے لشکر کی کمان سپرد نہ کریں، پھر اس لشکر کو حسین ابن علی کے مقابلے میں بھیج دیں۔ یہ کہہ کر ابن سعد نے چند لوگوں کے نام بھی لیے۔ ابن زیاد نے اس کی بات سن کر کہا تم مجھے اشراف کوفہ کے نام کیا بتاتے ہو؟ میں نے تم سے یہ مشورہ نہیں مانگا کہ کس کو مقرر کروں، اگر تم لشکر لے کر جاتے ہو تو جاؤ، ورنہ رکی کی حکومت کا فرمان واپس کر دو۔ ابن سعد نے جب ابن زیاد کا یہ اصرار دیکھا تو کہنے لگا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں۔ چنانچہ وہ 4000 کے لشکر کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ ہو گیا۔ ایک روایات میں آتا ہے کہ جب ابن سعد کو ابن زیاد کا حکم ملا تو عبداللہ بن یسار اس کے پاس آیا۔ ابن سعد نے اس سے کہا کہ امیر نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں حسین کے مقابلے پر جاؤں اور میں نے انکار کر دیا ہے۔ ابن یسار نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے اچھی راہ دکھائی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے ہدایت کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو ٹال دے، تم ہرگز اس کام کے لیے تیار نہ ہونا۔ یہ کہہ کر ابن یسار واپس چلا گیا۔ کسی نے آ کر بتایا کہ ابن سعد امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کے لیے لوگوں کو جمع کر رہا ہے۔ یہ سن کر ابن یسار دوبارہ اس کے پاس گیا، دیکھا کہ عمر بن سعد بیٹھا ہوا ہے۔ اس کو آتا دیکھ کر اس نے منہ پھیر لیا۔ ابن یسار سمجھ گیا کہ اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑائی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ عمر بن سعد جب کربلا پہنچا تو اس نے جاسوسوں سے تازہ ترین صورتحال معلوم کی۔ پھر اس نے عروہ بن قیس کو حکم دیا کہ وہ امام حسین کے پاس جا کر ان کی منشا معلوم کرے کہ وہ یہاں کس مقصد کے لیے آئے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں۔ عروہ بن قیس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن لوگوں نے امام حسین کو کوفہ آنے کی دعوت دی تھی اور اس بارے میں خطوط بھی لکھے تھے۔ چنانچہ اس کے چہرے پر شرمندگی کے آثار ابھر آئے اور اس نے بہانہ بازی شروع کر دی۔ بالآخر اس نے جانے سے انکار کر دیا۔ ابن سعد نے اپنے لشکر میں موجود دیگر سرکردہ افراد سے بھی کہا کہ وہ حسین ابن علی کے پاس جائیں، مگر وہ بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوفہ آنے کی دعوت دے چکے تھے، اس لیے انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ بالآخر ابن سعد نے کرا بن سفیان حنظلی کو آپ کے پاس بھیجنے کے لیے تیار کر لیا اور اس نے کہا کہ صرف تم یہ بات حضرت امام حسین سے پوچھنا کہ آپ کے یہاں پر آنے کا مقصد کیا ہے۔ چنانچہ کرا بن سفیان اسی وقت تیار ہوا اور امام حسین کے پاس پہنچا، آپ سے گفتگو کی اور ابن سعد کا پیغام دیا کہ آپ یہاں کس غرض سے آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے تمہارے شہر والوں نے خطوط لکھ کر بلایا ہے کہ آپ یہاں تشریف لائیے، اگر ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ کرا نے واپس جا کر ابن سعد کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہونے والی گفتگو سے آگاہ کیا۔ کرا کی بات سن کر ابن سعد نے کہا کہ اب کچھ امید دکھائی دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ان کے ساتھ لڑائی کرنے اور قتل و غارت کرنے سے محفوظ رکھے گا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے ابن زیاد کے نام ایک خط تحریر کیا۔ اس خط میں لکھا، یہاں پہنچ کر جب میں نے حسین کے مقابلے میں پڑاؤ ڈالا تو ان کے پاس ایک قاصد بھیجا اور ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا، وہ کس چیز کے طلبگار ہیں اور کیا چاہتے ہیں، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اس شہر کے لوگوں نے مجھے خطوط لکھے اور ان کے قاصد میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ میں یہاں آؤں۔ چنانچہ میں آ گیا اور اب ان کو میرا آنا پسند نہیں ہے۔ جو کچھ انہوں نے قاصدوں کے ذریعے مجھے لکھ کر بھیجا تھا اب ان کی رائے اس کے خلاف ہو گئی ہے، تو میں واپس چلا جاؤں گا۔ ابن سعد کا بھیجا ہوا خط جب ابن زیاد کو سنایا گیا تو اس نے ایک شعر پڑھا جس کا مطلب کچھ یوں ہے، جب ہمارے پنجوں میں پھنس گئے ہیں
تو भागना चाहते हैं, हालांकि अब फरार की कोई राह नहीं है। फिर इब्ने ज़ियाद ने इब्ने साद को जवाबी ख़त लिखा और उसमें लिखा, तुम्हारा ख़त मुझे मिला। तुमने जो कुछ तहरीर किया है इसे मैं खूब समझ गया हूँ। तुम हुसैन और इसके साथियों को पैगाम दो कि यजीद इब्ने माविया की बैत कर लें। अगर इन्होंने बैत कर ली तो फिर जो हमारे ख्याल में मुनासिब होगा इसके मुताबिक किया जाएगा। अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से जब अमर बिन साद को इसके भेजे हुए ख़त का जवाब मिला और इब्ने साद ने ये पढ़ा कि इमाम हुसैन और आपके साथियों को यजीद की बैत करने के लिए पैगाम दो, तो इसे जवाबी ख़त के पढ़ने के बाद इब्ने साद बोला, मैं समझ गया कि इब्ने ज़ियाद को अमन व आफियत मंजूर नहीं है। चुनांचे इसने इब्ने ज़ियाद के ख़त का कोई जवाब न दिया। फिर इब्ने ज़ियाद की तरफ से एक दूसरा ख़त इब्ने साद के पास पहुंचा जिसमें तहरीर था कि हुसैन से यजीद की बैत लो, अगर वो बैत करने से इनकार करें तो हुसैन और उनके साथियों पर पानी बंद कर दो। इब्ने ज़ियाद के इस हुक्म के मिलते ही इब्ने साद ने फौरी तौर पर अमर बिन हजाज ज़ुबैदी को 500 सवारों के लश्कर के साथ नहर फरात पर मुकर्रर कर दिया और इसको हुक्म दिया कि किसी भी तरह इमाम हुसैन और इनके साथियों तक पानी का एक कतरा भी ना पहुंचने पाए। रवायात में आता है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथियों पर मुहर्रम की 7 तारीख को पानी बंद कर दिया गया था। इसी ज़मन में एक रवायत और है कि इब्ने साद को अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का ये हुक्म मिला कि फ़ौरन पानी पर पहरा बैठा दो, हुसैन इब्ने अली और इनके साथियों पर पानी बंद कर दो, इस तरह के एक पानी का कतरा भी इन तक ना पहुंचने पाए, जिस तरह के अमीर अल मोमिनीन हज़रत उस्मान इब्ने अफ़ान के साथ किया गया था। चुनांचे इस हुक्म के आते ही इब्ने साद ने 500 सवारों पर मुश्तमिल एक दस्ता दरियाए फ़रात पर तैनात कर दिया और हुक्म दे दिया कि हुसैन या इनके किसी भी साथी को पानी ना लेने दिया जाए। इमाम अली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके साथियों ने करबला के मैदान में खैमे नस्ब कर लिए हुए थे। ये 7 मुहर्रमुल हराम को इब्ने साद की फ़ौज के एक दस्ते ने दरियाए फ़रात के किनारे दूर दूर तक फैल कर पहरे लगा दिए ताकि कोई भी पानी ना ले सके। इसके साथ इब्ने साद की तरफ से इमाम हुसैन को ये पैगाम भेजा गया कि वो नहर फरात के किनारे से अपने खैमे उखाड़ लें। इस मौका पर हज़रत अब्बास अलमदार ने फरमाया, हम ऐसा नहीं करेंगे, मगर हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया, इनसे झगड़ा करना फजूल है, तुम करम का दरिया हो और ये कतरा नाचीज़ है, कोई बात नहीं, हम अपने खैमे नहर से दूर लगा लेते हैं। फिर आपने इस जगह से खैमे उठाकर नहर से दूर नस्ब करने का हुक्म फरमाया। प्यारे दोस्तों, जब उमर बिन साद को अबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद का हुक्म पहुंचा तो इसने साथ ही इब्ने ज़ियाद की तरफ से उमर बिन साद की कुमक के लिए शिमर जुल जोशन, हुसैन बिन नबीर और शीश बिन रबी की कमान में एक बहुत बड़ा लश्कर भी पहुंच गया। हजर बिन रबी की कमान में 22,000 का लश्कर भी पहुंच गया। फिर उमर बिन साद ने 4,000 सवारों की शीश बिन रबी की कमान में बेचकर नहर फरात पर मज़ीद पहरे लगाकर सख्त तरीन नाकाबंदी करवा दी। इसके बाद इसने 2,000 सवारों को हजर बिन रबी की कमान में रवाना किया कि वो गदरियात के रास्ते पर नाकाबंदी कर लें। इस तरह नहर फरात की तरफ जाने वाले तमाम रास्तों की नाकाबंदी कर दी गई। इमाम अली मुकाम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने समझ लिया कि अब जंग होकर रहेगी, तो आपने अपनी बावफा और गम खसार बीवी हज़रत शहर बानो रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के पास गए और फरमाया, शहर बानो, मैं जानता हूँ कि तुम नौशेरवां आदल की पोती और ईरान के एक नामवर बादशाह की बेटी हो, और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम ईरान के सुनहरी तख्त पर बैठने वाली ईरान की मलका हो और रेशमी बिस्तरों पर सोने वाली और सोने और चांदी के बर्तनों में पानी पीने वाली ईरान की शहजादी हो, मगर तुमने मेरे साथ जिस हौसले और सब्र व सुकून से ज़िंदगी बसर की है, मैं इसका शुक्रगुजार हूँ, और मेरे घर में तुमने जिस शौक़ व ज़ौक़ से जो खिदमत सर अंजाम दी है, मैं इसका ममनून हूँ। आज ज़ालिमों ने तुम्हें ये दिन दिखाया है कि तुम और तुम्हारे बच्चे पानी के एक कतरे को तरस रहे हैं, और मैं ये जानता हूँ कि तुम पर यह मुसीबत और दुख सब मेरी वजह से है, और अब चूँकि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पता नहीं किस वक़्त दुश्मन की तरफ से जंग का ऐलान हो जाए, इसलिए बेहतर यही है कि तुम अपने बच्चों को लेकर ईरान चली जाओ, या जहाँ तुम चाहती हो चली जाओ, मैं इसका इंतज़ाम कर देता हूँ। मगर कुर्बान जाऊँ इस गम खसार बीवी
کہ قدموں کی خاک پر اور فدا ہو جاؤں امام پاک کی وفادار حرم پاک کی جوتیوں کی نوک پر، کہ جس نے آخری وقت پر بھی اپنے شوہر کا ساتھ نہ چھوڑا اور اپنے بچوں کی قربانی دے کر اپنے شوہر کی آن بچا گئی، اور دشت کربلا کے تپتے ہوئے ریگستان میں گرمی کی شدت میں بھوک اور پیاس کی برداشت کر کے با وفا بیوی ہونے کا حق ادا کر گئی۔ حضرت امام حسین کی اس گفتگو سے بی بی شہر بانو پر رقت طاری ہو گئی اور عرض کیا ہے میرے آقا حسین، خدا کے لیے آخری وقت پر مجھے اپنے سے دور نہ فرمائیے، گلشن اسلام کی آباری کے لیے مجھے بھی اپنے بچوں کا خون پیش کرنے کی اجازت عطا فرمائیے۔ اے میرے آقا حسین، یہ ٹھیک ہے میں نوشرہ عادل کی پوتی ہوں، اور یہ بھی درست ہے کہ میں شاہی محلات میں رہنے والی ایران کی شہزادی ہوں، مگر آج میں آپ کے گھر کی لونڈی ہوں، خاندان نبوت کی کنیز ہوں اور بی بی زینب کی خادمہ ہوں۔ آج میں آپ کو چھوڑ کر چلی گئی تو کل قیامت کے دن نانا مصطفیٰ کو کیا منہ دکھاؤں گے، شیر خدا کے سامنے کس طرح جاؤں گے، اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو کیا جواب دوں گی؟ اے میرے آقا حسین، میں اپنی خدمات کا صلہ، اپنے صبر و شکر کا بدلہ اور اپنی قربانی کی جزا عرب والوں سے نہیں مانگتے، عجم والوں سے نہیں چاہتی، مکہ والوں سے طلب نہیں کرتے، مدینہ والوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، بلکہ اس وفاداری کا صلہ اور جان سازی کا بدلہ قیامت کے دن نانا مصطفیٰ سے ملے گا۔ امام علی مقام حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے دل پر حضرت بی بی شہر بانو رضی اللہ تعالی عنہ کی اس درد بری اور فدایانہ گفتگو کا گہرا اثر ہوا، اور آپ پر رکت طاری ہو گئی اور روتی ہوئی آنکھوں سے باہر نکلے، اور پھر آپ نے ہر ایک سے باری باری فرمایا کہ میں آپ لوگوں کی اطاعت فرما برداری اور خدمت گزاری کا شکریہ ادا نہیں کر سکتا کہ تم نے میرے بدلے میرے ساتھ اتنی مصیبتیں جیلی ہیں اور دکھ اٹھائے ہیں، مگر کل قیامت کے دن مجھے دربار خدا بندی میں شرمندہ نہ کرنا۔ میری طرف سے آپ لوگوں کو اجازت ہے کہ جہاں کہیں بھی کسی کا دل چاہے مجھے اللہ کے بھروسے چھوڑ کر چلا جائے، مگر امام پاک کی اس گفتگو کے جواب میں تمام نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان قربان کر دینے کا وعدہ کیا، نثار ہو جانے کا یقین دلایا اور شہید ہو جانے کی قسمیں کھائیں، اور عرض کیا آقا حسین، ہم بھی مسلمان ہیں اور ہم نے بھی قیامت کے دن اپنے نبی کو منہ دکھانا ہے، اور ہم بھی یزید ابن معاویہ کے فسق و فجور اور اس کے باطل پرستی کے مقابلے میں دین و ایمان کی شمع روشن کرنا چاہتے ہیں اور حق و صداقت کا علم بلند رکھنا چاہتے ہیں۔ پیارے دوستو، آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس واقعے میں اگر کوئی غلطی کوتاہی سرزد ہو گئی ہو تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے معاف فرما دے، کیونکہ وہ غفور الرحیم اور معاف کرنے والا ہے۔ آمین ثم آمین۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے آل نوٹیفیکیشن کو آن کرنا مت بھولیے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ دوستوں کو سب سے پہلے اور بآسانی مل سکے۔ تو ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔